مشرف دور میں بلوچستان کو جو گفٹس دیے گئے وہ ابھی تک، لیکن دیکھیں یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر عوام سے ڈائریکٹ ایک بندہ الیکٹ ہو کے آتا ہے تو اس کی ایک سوچ ہو جاتی ہے، ایک اس کے پاس ایک اسپرٹ ہو جاتی ہے کام کرنے کی۔ روزانہ لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کے تک گئے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ آپ کی بنیادی حقوق کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی، کیبنٹ سے پاس ہوئی، صوبائی قومی اسمبلی سے، پھر سینٹ سے منظور ہوا، باقاعدہ ترمیم ہوا کانسٹیٹیوشن میں، یہ نچلی سطح پہ پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا گیا۔ لیکن ابھی اگر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ میں سے چھیڑیں گے تو اس سے فیڈریشن کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس ٹائم کافی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صوبوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں، کیونکہ صوبوں کو اپنے وسائل اور اپنے حق کے لیے ان کو اختیارات دیے جا چکے ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ اگر ان کو دوبارہ واپس لیے جائیں گے تو یہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا، کیونکہ چھوٹے صوبوں کو مزید تقویت دینے کے لیے، ان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے، ان کے جو وسائل ہیں ان کو دسترس کے لیے، ان کو اس لیے اس 18ویں ترمیم دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ خود مختار رہیں اور اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں اور اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے علاقے اور اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی کام کریں۔ دوسری بات رہی ہے، اگر یہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صوبے اپنے جو ان کی برآمدات ہیں یا جس طرح کی ان کی آمدن ہے اس سے یہ مرکز کے اوپر بوجھ ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد موسٹلی چیزیں صوبے خود کر رہے ہیں، اور این ایف سی ایوارڈ کو بھی روکا گیا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کو بھی اسی کی ضد کر رہے ہیں، جس سے صوبوں میں مایوسی کی لہر دوڑ رہی ہے، عوام، پبلک، جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان میں مایوسی پایا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر عوام سے ڈائریکٹ ایک بندہ الیکٹ ہو کے آتا ہے تو اس کی ایک سوچ ہو جاتی ہے، ایک اس کے پاس ایک اسپرٹ ہو جاتی ہے کام کرنے کی۔ لیکن یہاں پہ ایک عام ماسز میں یہ بات جانچا بھی جا رہا ہے کہ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے جن لوگوں کو اقتدار سونپی ہے، جن لوگوں کو آپ نے اقتدار دی ہے، ان کا اثر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ملک کو چلا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ آپ کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ اس وقت آپ دیکھیں کتنے مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ ملک چلتا ہے ایک تھنک ٹینک کے ذریعے چلتی ہے۔ بدبختی یہ ہے یہاں پہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ کوئی انیشیٹو لے لیتی ہے، کوئی میگا پروجیکٹ سٹارٹ کر لیتی ہے، اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون آ جاتی ہے یا پی ٹی آئی آ جاتی ہے، فوراً اسے بریک ڈاؤن کر دیتی ہے، جس سے ملک کو کافی مسائل اور نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔ اس لیے ابھی جو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اس ٹائم جس طرح کا ان کو کانفیڈنس دیا گیا ہے اس کے لوگوں کا جو ایک ان کے اوپر معیار ہے وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ لوگوں کے خواہشات کے مطابق جس طرح انہوں نے ووٹ دیا ان کو وہ بالکل پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں یہ کیپٹل ہے، بلوچستان کا کیپٹل ہے، آیا آپ دیکھیں اس کے روڈوں کی حالت آپ نے دیکھی ہے؟ آیا اس کے آپ نے ٹریفک کا نظام دیکھا ہے؟ آپ نے اس کا سیوریج کا نظام دیکھا ہے؟ یہ کہلاتا نہیں ہے کہ یہ ایک کیپٹل ہے۔ یہاں پہ یہ فری سگنل زون ہے۔ یہاں پہ کوئٹہ شہر میں آپ کو کدھر بھی ٹریفک کا کوئی سگنل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد بالکل درست ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کو الیکٹ کیا گیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں بنسبت ابھی آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فوجی دور میں یا ڈکٹیٹر کے دور میں کام نہیں ہوا ہے، کام سب سے زیادہ اسی دور میں ہوا ہے۔ آپ مشرف دور کی بات کر رہے ہیں، مشرف دور میں بلوچستان کو جو گفٹس دیے گئے وہ ابھی تک قابل تعریف ہیں۔ آپ کا کوسٹل ہائی وے اگر نہیں دیا جاتا تو آپ 3 دن میں آپ نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اسی دور میں بنا۔ میرانی ڈیم اسی ٹائم بنا۔ آپ کے اور جتنے بھی کمیونیکیشن کے جالز اس دور میں بنے ہیں۔ ابھی تو آپ کہاں پہ کام ہو رہے ہیں؟
ابھی یہ گورنمنٹس کتنے عرصے سے آ رہے ہیں، کوئٹہ کراچی جو شاہراہ ایک بہت کافی اس پہ ٹریفک کا آنا جانا ہے، وہاں پہ ڈیول کیریج نہیں بنا رہے ہیں، روزانہ لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کے تک گئے. میں نے اس میں ایک سروے کیے، تقریباً کوئی 150 FIR 6 مہینے میں لاج ہوئے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کے، سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں اس میں. لیکن یہ کہ بالکل آپ کی بات بجائے کہ اس گورنمنٹ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی فیل ہے. کیونکہ ڈیموکریسی کے نا وہ کہتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید ہونا چاہیے، تعمیر ہونا چاہیے. یہ تنقید برائے تنقید ہے، صرف اور صرف ہم تنقید کر رہے ہیں. ہم لوگ ان تنقیدوں سے تعمیر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ ملک کو ترقی کی جانب نہیں لے جا رہے ہیں. سر اس میں سیاسی لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں جو 3 اس ٹائم صوبے ہیں، صوبہ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا، KPK ہوگا، سندھ ہوگا، اور اس میں اگر زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا تو پنجاب کا فائدہ ہوگا، کیونکہ قومی اسمبلی کے زیادہ نشستیں پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے جو صوبوں کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں یہ پارس، اس سے صوبے متاثر ہوں گے، صوبوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. صوبے جس طریقے سے اپنے خود مختاری ہے اس کو وہ لوگ انجوائے نہیں کر سکیں گے. کرونا سے یاد آیا، جب سے کرونا ہے باقی سارے مرض ختم ہو چکے ہیں، شکر الحمدللہ. خصوصاً ہمارے صوبے میں ڈاکٹرز یہاں پہ بیٹھتے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ 100 مریض اپنے پرائیویٹ کلینک میں ڈیلی دیکھا کرتا تھا. لیکن ابھی کیا نا وہ سارے مرض ختم ہو چکے ہیں. نہ کوئی ادھر ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، نہ بلڈ پریشر سے مر رہے ہیں، نہ شوگر سے مر رہے ہیں لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کے پاس آپ جاتے تھے آپ کو نمبر نہیں ملتا تھا. لیکن ابھی شکر الحمدللہ میں کہتا ہوں کرونا، اور اس ٹائم میں نے خود پٹیشن فائل کی ہے آنریبل ہائی کورٹ بلوچستان میں، جو ہمارے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور نذیر احمد لانگو صاحب کی سربراہی میں وہ پٹیشن چل رہی ہے ان کی بینچ 1 پہ. ان کی بدولت، چیف جسٹس صاحب کی بدولت اس ٹائم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک سٹریم لائن پہ جا رہی ہے. اس کو ایک راستہ مل چکا ہے، کس طریقے سے اس کو سنوار رہے ہیں، کس طریقے سے اس کی معاملات کو صحیح کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور ایک میکنزم بنا رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کیا سٹرکچر ہونا چاہیے، کس طریقے کے سہولیات ہونی چاہیے. وہ پٹیشن پینڈنگ ہے، اس میں کافی بہتری آ رہی ہے. لیکن کرونا کے یہاں پہ بلوچستان میں میں آپ کو ایک بات فیکٹ کہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحبان پیش ہو رہے تھے وہ سب کرونا کے شکار ہو چکے ہیں. اس میں سر فہرست ہے ڈاکٹر شیرین صاحب، اور ایک موسیٰ صاحب ڈاکٹر ہیں، وہ ہیں. کافی ڈاکٹرز جو ہمارے ساتھ اس پٹیشن میں پیش ہوتے تھے، صبح شام دلچسپی لیتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس موذی مرض سے اپنے لوگوں کو بچائیں، اور اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر رہے تھے. وہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں. اور فرنٹ لائن پہ تھے، وہ اس مسئلے پہ زیادہ دلچسپی لے رہے تھے. لیکن اس ٹائم کافی گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں. فیڈریشن اس ٹائم کوئی بھی امداد نہیں کر رہے ہیں. جو کٹس بھجوائے ہیں، جو ماسک بھجوائے ہیں، وہ ینگ ڈاکٹر نے ان کو ریجیکٹ کیے. انہوں نے کہا یہ قابل استعمال چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں. بس یہ توکل پہ چل رہے ہیں، اللہ خیر کرے. توکل سب سے بڑی چیز ہے. لیکن ایسا یہاں پہ کوئی کوارنٹائن سینٹر میں نہ کوئی سہولیات ہے، نہ صوبے میں کوئی اس طرح کا، اور اس طرح کا جس طرح کہ پنجاب لاہور میں بنایا گیا ہے، کراچی میں بنائے گئے ہیں، KPK میں بنائے گئے ہیں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں ایز سچ کوارنٹائن سینٹر نہیں ہے. خیمہ بستی بالکل بنایا ہے انہوں نے. باقی کے کوارنٹائن سائن ہے جس طرح کا ان کا ریکوائرمنٹ ہے WHO کے مطابق، اس طرح کا کوئی کوارنٹائن سائن بلوچستان میں موجود